نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر محسوس نہ فرماؤ تو ہاتھ بلند کر کے لبیک کو کم کر دیں، آواز بڑی اور زیادہ کر دیں، بس پھر سے کچھ نہ کہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دو لائنہ پڑھنا چاہتا تھا، جناب بن مزاج گرامی کا پتہ لگ جائے وہ دے میں نوکری شروع کر دے سا، اور یہ لائنہ میرے بڑیاں چنگیاں لگنی ہیں، میں اس واسطے تھوڑی نظر تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں۔ تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں ہم اسی لیے عشق سے، ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتا ہے۔ ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں۔ اور دوسری لائن بھی پڑھ دینا تاکہ جو شامل نہیں ہوئے شامل ہو جائیں۔ عاشق کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ عاشقوں کی زبان پہ تالے نہیں ہوتے، جہاں نبی کا عشق ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ منکروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دے اے جعفر، جو باطل سے دب جائیں وہ نبی والے نہیں۔ ایک دفعہ شہزاد محبت شہید علیہ الرحمٰن روح کو راضی کرو، انہاں واسطے با آواز سے بلند ہوئی شریف پڑھ لو۔ اللہ باز باز محمد میرا کریم اللہ دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اساں گناہگار ربا کرم چکر تینوں نوح دے بیڑے دا واسطہ ہے۔ قبول فرماوے جناب۔ اساں گناہگاراں تے ربا کرم چکر تینوں نوح دے بیڑے دا
صدقے معراج کرایو اودے کول تے نیڑے دا بڑی کیا بات ہے اودے کول تے نیڑے دا واسطہ ہے ساڈے جواناں نبی دا عاشق بنا تینوں قاسم دے سہرے دا بہت بڑی دعا کر رہا ہوں اساڈے جواناں نوں رسول دا عاشق بنا تینوں قاسم دے سہرے دا واسطہ ہے شہزاد محبت ستی دی درجات بلند چکر تینوں بطول دے ویڑے دا شہزاد محبت ستی شہید دی روح منور ہوئے تینوں بطول دے ویڑے دا واسطہ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اسلام آباد دے راول پنڈی دا مجمع تے مینوں ایویں سن رہا ہے جویں میں ملتان پڑھ رہا ہوں یہ دا مطلب ہے عشق دی زبان ہے کھوڑی عشق دی زبان ہے کھوڑی ہے اس واسطے میں ایک شعر پیا پڑھدا یہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے سکھ چاہت کو کہتے ہیں لب کو کہتے ہیں حسین دی ہر نبی نو سکھ ہے وہ خدا دی مرضی تے کیا وک ہے زمانے سارے تے دید ماری قرآن دی قسمیں حسین ہے کیا بات ہے خدا دی قسمیں حسین کہے عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہیں دے چپے کپے ویک کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندا ہر نمازی حسین نہیں ہوندا حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ 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 محبت نال پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا گناہگار ہے مالک کرم چکر تینوں نوح دے بیڑے دا واسطہ ہے جنوں عرش تے صدقے معراج کرایو او دے کول تے نیڑے دا واسطہ ہے ساڈے جواناں نوں نبی دا عاشق بنا تینوں قاسم دے سہرے دا واسطہ ہے شہزاد محبوب ستی دی بخشش فرما مالکا تینوں بطول دے ویڑے دا
مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام دا مجمع ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے نبی نو صحابہ کرام میں ویندے بیٹھن جی میں 14ویں رات دا چند ویکھیدا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ آسمان دا چند ہے تے جڑا سامنے بیٹھا ہے کل جہان دا چند ہے۔ بسم اللہ۔ فرق یہ ہے اس چند وچ داغ ہیں، اس چند دا چہرہ صاف ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس چند گرہن لگدی ہے، سیالوی صاحب اے ورفعنا لک ذکرک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ تھوڑا جہاں کو اور کام کر دیں، آپ کا ساؤنڈ بڑا فرسٹ کلاس ہے اور ہم بھی مرے ہوئے نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، ہون پڑھن دیو جی، اِسال ثواب کی محفل ہے، جلسے کا رنگ کچھ ہور ہوندا ہے، اس کا رنگ کچھ ہور ہے، تواڈے بچے بھی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی ہے۔ صحابہ تا ویسے حضور نال پیار کرتے ہیں تے حضور بھی انہاں نال پیار کرتے ہیں، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سیلیبریٹی ہے، میرے نبی جدے نال بہت چوکھا پیار کرے ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی ہیں۔ انہاں ایک سوال کیتا ہے، میں اس سوال تے گفتگو کر رہے ہاں اور جڑی میں آیت پڑھا گا پھر شان نزول دے وچ آ جاسی۔ تسی یہ ویکھنا ہے کہ شہزاد محبوب اس آیت دے وچ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا، کیونکہ میری انہاں نال ملاقات ہوئی لیکن انہاں دی خوشبو میرے نک تک ہے۔ شہزاد محبت صدیق شہید عرض ہے اس صحابی نے سوال کیتا، میری بولی سمجھ آتی بھائی؟ انہیں سوال کیتا حضور کریم دی بارگاہ وچ آتا ہے، اسألک یا رسول اللہ مال خیر، سونا میرا سوال یہ ہے تواڈے نزدیک نیکی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ سوال سمجھے سو پھر پیپر حل کرے سو، جب سوال ہی سمجھ نہ آیا پیپر کیا حل کرنا ہے؟ اسألک یا رسول اللہ، اسألک فداک امی و ابی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا سوال ہے میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں، میں مال خیر نیکی کیا ہے؟ جی سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا وہ مسجد نبوی وچ بھی بیٹھا ہے، نبی دے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے جی، او دے یاراں وچوں صدیق اکبر بھی او دا یار ہے، فاروق اعظم بھی او دا یار ہے، اچھا ذو رین بھی او دا یار ہے، علی مولا بھی او دا یار ہے، سعد سعید نال او دی دوستی ہے۔ اچھا مسجد نبوی وچ نماز بھی پڑھتا ہے نبی دے پیچھے، کیونکہ ایک جماعت کا ثواب 50,000 نمازاں تے مشتمل ہے۔ وہ سوال کرتا ہے نیکی کیا ہے؟ تسی سمجھتے ہو، میں سمجھدا نیکی یہ ہے بندہ ہاتھ میں تسبیح پڑھ لوے، یہ نیکی ہے۔ اچھا عمرہ کرے، بولیا کیا ہے؟ زیارتاں تے ٹر جاوے، نیکی ہے۔ نفلی پڑھے، دیکھ پکا کے خیرات کرے، نیکی ہے، یہ نیکی ہے نا۔ انہوں نے سوال کیتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بتائیے پلیز ٹیل می اباؤٹ اٹ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ میں پیس بھی اپان ہم، واٹ از نوبلٹی، سوہا یہ فرمائیے نیکی کیا ہے؟ اچھا رضوان صاحب صاحب تشریف لے آئے، یہ سارے پی ایل پی راول پنڈی اسلام آباد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال سمجھ آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ نوکری کرا دی، بیٹا منہ سے ہاتھ نکالے کہیں سبحان اللہ نکل آئے ہمارے۔
میرے نبی فرمیندے معاذ میرے نیڑے آ معاذ نیڑے آیا نبی فرمیندے ایک دفعہ وقت سوال کر حد بن کے آدھائے عرب دا جاجا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا عین الیقینا صادق تے امینا حسینہ دا حسینہ جیت جیوے جوانیاں مانے میرا سوال اے ہے مال خیر نیکی کیا ہے حالی نبی جواب نہ دیتا تو آواز آئیے میرا حبیبا بیماراں دا طبیبا امت دا نصیبا رسولہ دا خطیبا تو جواب نہ دے میں رب خود قرآن بنا کے بھیجدا پیا سپارہ دوسرا ہے بھائی جان پڑھنے دے مجھے سپارہ اچھا آنے دے مہمان آتے رہیں گے قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ آگے پیچھے آجے بسم اللہ مسالم مرحبا آپ کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ توجہ ہے جی میں پڑھتا پیا میرا نبی نو اللہ فرمایا میرا حبیبا میری طرف جواب دے سپارہ دوسرا ہے سورت بقرہ ہے آیت نمبر 177 ہے انہیں سوال کیتا نیکی تو جواب آیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تجزیہ بھی نہیں یہ کسی لفاف صحابی کا صحافی کا کالم نہیں یہ رب دا قرآن ہے تسی جڑے مسلک نال تشریف رکھ دے ہو اپنے مفسر کا ترجمہ دیکھ لو لفظ تبدیل ہو سن مفہوم ہے ہوئے گا وہ سوال کرے گا سونا من موہنا نیکی کیا ہے تو آواز لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب او میرا حبیب ان کو فرما دے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی ہے ہی نہیں بات ہے یعنی تسبیح پڑھنا نفلہ پڑھنا گٹ گٹ کرنا امامہ رکھ لمنا تقریر جھاڑ لگنا نیکی ہے ہی نہیں اللہ نیکی کیا ہے اللہ نے 14 سیڑھیاں بتائی ہیں جنت کی اب سننا قرآن ہے اللہ نیکی کیا ہے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مان ولکن البر من آمن باللہ اللہ نو ایک من والیوم الآخر تے آخرت نو بھی من والملائکہ تے میرے ملائکہ نو بھی من
کتاب تے میریاں کتاباں نو بھی من والنبیین سارے نبیاں نو بھی من اے 5 نیکیاں ہو گئی مولانا اللہ چھٹی کیا ہے فرمایا میرا حبیبا والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربا جو میں تجھے مال دوں اس مال کو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کر اس آیت کو کہیں پڑھا ہوگا تو کام کیے تھے اللہ اور کیا کروں فرمایا والیتاما یتیموں سے بھی محبت کر والمساکین والمحتاجان بھی محبت کر والمساکین وابن السبیل مسافروں سے بھی پیار کر والسائلین وفی الرقاب جو قیدی ہوں ان کو بھی رہا کروا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اللہ اور کیا کروں فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ سبحان اللہ اب نماز بھی پڑھ وَآتَ الزَّکَاةَ اپنے مال کی زکاة بھی دے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ
جاؤ میری دعا ہے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاون والے سارے جنت جاؤ میں آخریاں تسی آمین بھی نہیں بے آخر اللہ کرے سارا مجمع جنت بنے ویسے امید ہے حضور کریم فرماتے ہیں 40 امتیاں وچوں میرا ایک امتی جنتی ہے اتھے کئی 40 بیٹھے ہو چلو 5-10 بندے تا پرامنٹ جنتی ہو اڈ تانوں شہزاد محبت ستی شہید دی قسمیں جلے جنت جاؤ این کرائے ابو بکر پاک صدیق نال ملاقات ہوئے تو اس کو پوچھنا ضرور ہے سرکار اسی تا چھپکلی تو ڈر جاندے ہسیں تسی سپ تو ہی نہیں ڈرتے اسی تا چھپکلی تو ڈر جاندے ہسیں تسی سپ تو بھی نہیں ڈرے رضوان بھائی جنت جائیں تو فاروق اعظم سرکار سے ضرور پوچھنا فاروق اعظم اسی کا ماما تے برادری کر دے رہے تسی نبی دے عشق وچ صدقہ ماما ہی مگا چھڑیا میں تقریر نہیں دے رہا آپ کو تحفہ دے رہا ہوں قبول کرو اور قرآن دے کاریو تساں بھی جلے جنت جاؤ پاک عثمان سندو رہن تو پوچھ لوائے اسا تا 20 تراویحاں پڑھا کے 2 کلو 1.5 کلو دودھ پی دے ہاسے اے عثمان تو اے 2 رکعتوں میں پورا قرآن کیسے ختم کر لے کیا بات ہے فیصل کے بھائی میں کیسی بات کر رہا ہوں جنت جنت جاؤ سیالوی صاحبان اور کہیں تو پوچھو نہ پوچھو علی مولا سے ضرور پوچھنا کہ یا علی شیر جلی اسی کا مغرب دے بعد گلی دے جنان دے آسے کدیں ڈاکو ساڑے تو موٹر سائیکل ہی نہ کھولوے یا علی تسی ہجرت علی رات 70 کافروں کی تلواراں دے پلے ستے رہ گئے تانوں نیندر کی میں آ گئی اور لبیک دے دوستو جڑے مقدمے جھلے دے ہو جیلا جاندے ہو ہاتھ کڑیاں پیندے ہو تسی انج کرائے امام سجاد تو پوچھ لوائے اے سجاد ہم نے تو پنڈی کی کچہری میں ہاتھ کڑیاں پر لگی تھی ہماری تو بتا تو یزید کے دربار میں قیدی کیسے بنا تھا تیرے ساتھ تیری بہنیں بھی تھی تیری پھوپھیاں بھی تھی تیری مائیں بھی تھی مہربانی کرو یار جنت سوکھی نہیں ہے صرف نفلی پڑھن نال جنت نہیں ملدی جنت ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل قرآن جس دے رہے ہیں میں تا قریشی ہاشمیاں مولانا مینو قرآن جس دے رہا ہے تا میں پڑھدا پیا جنہاں نوں جس دے اپنی ماواں دا شکریہ ادا کرن مینو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی فرمایا جعفر قرآن او سن دین جنہاں دی ماں نے انہوں جھولی وچ بٹھا کے خود قرآن پڑھیا اور اتھے میں پڑھدا پیا ساؤنڈ وچ مینوں تا او کاری کدی نہیں بھولیا جڑا سانگ تے قرآن پڑھدا لوگ ویکھدے ہن او
سکینہ نالے پوچھے پڑھیا وچ چوکاں دے کر ریش نو اپنی لالے او بھی مروے دا دمشق دے وچ جے نہ ہوندی زینب لالے یہ کا مطلب ہے جنت ملسی اللہ تے بھی ایمان ہے بولو ہے نا جی آخرت تے بھی ایمان ٹھیک ہے ملائکہ تے بھی ایمان اتھے تک ٹھیک جا رہے ہو والنبیین نبیوں تے بھی ایمان اتھے تک سارے ٹھیک ہیں ہون ریس کملاں بھی پیچھے کھٹ جا سی اوکھا کم ہے اللہ دا مینوں بھی من مینوں بھی من آخرت نو بھی من ملائکہ نو بھی من کتاباں نو بھی من میرے نبیاں نو بھی من پانچ چیزاں پولیاں پولیاں ہن من لیاں اگے اللہ دائے وآت المال علی حبہ ذوی القربا میں تینوں مال دیواں تے اے دے وچ بھیڑ بھراواں دا حصہ بھی رکھ اتھے اسی پیچھے ہو گئے کیونکہ اسی بیویاں نال پیزے کھا کے خوش ہونے آئے اسی بچیاں نال چکن پیس بیٹیاں نال پتراں نال کھا کے خوش ہونے آئے لیکن اللہ دائے ذوی القربا اپنے قریبیاں دا بھی خیال کر قریبیاں دا اسی توجہ کرو میں بڑا اچھا گیا بیٹھا ذوی القربا قریبیاں دا بھی خیال کر ساڑھے وچے بیماری ہے اسی کار لیندے ہیں آدھے ہیں ہمسائے کو ساڑیے اسی پلاٹ لینے ہیں داسا دے ہیں بھائیاں نو ساڑیے شرم کر انہاں نو ساڑنا کیا پتہ انہاں دی دعاواں نال تینوں بخت لگا بخت پتہ نہیں انہاں دی وجہ نال نہ لگا ہوئے صاحبزادہ منیب صدی صاحب قرآن کی قسم اسی فیل ہو گئے ہیں معاشرتی طور پہ اسی آپ کھاندے ہیں لال علیہ نہیں دے دے میں کئی لوگ جاننا ایک کل ڈسکے دی بات ہے سارا میڈیا گواہ ہے ایک خالہ نے اپنی بھانجی نو سچی بھانجی نو جڑی او دی بہو گئی انہوں قتل کروایا ہے لاہور چو بندہ بلوا کے او دا سر علیحدہ کروایا ہے اپنی بہو دا کو قبلہ جسم نو ایویں بھنوایا ہے جویں سجی وچ مرغی بھنی دی ہے پھر سر کہیں سٹوایا پھر او دا گوشت کہیں مجوایا پھر مشہور کیتا کہ اپنے یار نال نکل گئی ہے جرم او دا اے ہاں کہ او دا پتر شادی کر کے باہر ہا او دے نال محبت کردہ بیوی نال تے بیوی اپنے گھر والے نال محبت کر دی گئی انہیں سچی بھانجی نو ہی مار چھوڑیا نہ مارو کسی دیاں بیٹیاں شہزاد محبت بندہ چھڑوا رہا ہے تے گولی مار کے خوش ہو گئے ہو پتہ نہیں تسا کتنا راول پنڈی دے غریباں دیاں روٹیاں بند کروا چھوڑیاں تسا کئی دسترخوان ختم کروا دیتے ایک گولی مار کے شرم نہیں بھی آئی پوچھو تا صحیح نبی کیویں گزرتی پئی ہے بازاراں وچوں ہر شے مل ویندی ہے مگر بھائی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی نہیں ملتے بازاراں وچوں ہر چیز مل ویندی ہے مگر بھائی نہیں ملتے حجاج بن یوسف دے کول ایک عورت آئی جیدا پتر بھی
دی حجاج میرے بھائی نو چھوڑ دے حجاج آکھن لگا تے گھر والا تے پتر انہیں آکھا کوئی لوڑ نہیں میرا ویر چھوڑ دے گھر والے نو پھائلے سے ہو سکتا ہے شادی کرنا اس کو بھی چنگا مل جاوے پھر اللہ پتر بھی دے دے لیکن میری ماں ہے نہیں میرا بھرا نہیں جمنا اور دونوں بھراواں دی قیمت دا پتہ ہی کوئی نہیں بھرا دی قیمت پوچھنی ہے تا او ویکھو مصر دی جیل وچوں ایک نبی باہر آیا اللہ نے قیدی نو بادشاہ قیدی نو بادشاہ چا بنایا جلے بادشاہی واسطے کرسی تے بیٹھا مصر والیاں نے او دے سر تے تاج پوشی رکھی تواڈے آنسو دی قسم ہے کہ یوسف نبی رومن لگ گئے گئے وچ آواز آئی یوسف روندا کیوں ہے آ فرمانے مجھے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے آپ کو سلامت رکھے آپ کے یہ آنسو قبول کر لے اللہ بس جی مجھے سن لے تھوڑا ٹائم ہے نعرے بعد میں لگا لینا اتو آواز آئی کیوں رونا ہے ابے سبحان اللہ سائیاں آج میرے بھائی مومن مجھے بادشاہ بنتے دیکھتے حالانکہ بھائیوں نے 18 پیسوں میں بیچا تھا کنویں میں ڈالا تھا کنویں میں ڈالا تھا کنویں میں ڈالا تھا 18 کھوٹے درہم میں بیچا تھا تماچے مارے تھے مولانا یوسف اپنے بھائی نو نہیں بھولیا مینوں کربلا دا میدان یاد ہے میرے حسین نے 70 لاشاں چاہیاں ایک لاش ایسی ہے حسین چمڑ گیا کمر تے ہاتھ بھائی نو ویکھ کے آدن غازی عباس میری کمر دا زور مک گئی اللہ تواڈے آنسو قبول کرے میں تانوں صحیح بھی آدھا بھائی بھائی مومن خبردار بیویوں کے کہنے پہ بھائیوں کو نہ چھوڑا کرو اب یا بھلا بازاراں وچوں نہیں لبدے حسین آدھا غازی میں تینوں چاون آیا جڑے ویلے چاون لگے آدن میرا دلیر عباس میرا شیر عباس میرا لکھاں تو ڈھیر عباس میں تینوں چاون آیا کہ غازی ادب نال آدا ہے میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں اللہ میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دہداری ہاں تساں ٹیک کے تلیاں ہاں اکبر اوکھا چایا اکبر نے باہ وچ باہ پائی ہاں پتر دے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری باہ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا سرکار آپ یہاں رہتے ہیں میری بات سمجھ لیں اور میاں رومی کشمیر بیٹا فرماتے تھے دکھے دا درد دکھا سمجھے اللہ اکبر اللہ قبول فرمائے جی دکھے دا درد دکھا سمجھے سکھے نو کی خبراں او ویر جنا دے موت میں مارے تک تک روندے اللہ تواڈے آنسو قبول کرے اپنے رب دا شکریہ ادا کرو جڑا تواڈے دل نرم رکھدا ہے اوے کلہ حق کدی نہیں وجدا حق حق نو ہیوی تھوندا آج بھراواں محمد بخشا کون کسے نو
ذویل قربا نیکی یہ ہے کہ قرابت داروں کا خیال کر جے رب ناکیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا مینڈ کا بچیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو جے رب لمے کٹا ملدا تا ملدا پہلا خشیاں نو انہاں نو رب ملدا نہیں باہو رب ملدا دل دیاں سجیاں کیا بات ہے سر آپ کی 80,000 تنخواہ ہے بھائی 20,000 روپیہ کماتا ہے آپ کے 2 بچے ہیں اس کے 8 بچے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی چلو آپ حقیقوں کو نہ دیں کم از کم 5,000 چن کے اپنے بھائی کو دے دیں کیا بنتا ہے کچھ نہیں ہوتا بھائی خوش ہو گیا سمجھو خدا خوش سبحان اللہ if wealth is lost nothing is the lost if health is lost something is the lost if character is the lost everything میں آپ پر علمی پریشان بھی ڈالنا چاہ رہا ورنہ مجھے 90% انگلش آتی ہے ہم اپنی سرکی میں خوش ہیں ہم نیچرل لائف میں خوش ہیں آپ کو 27 سال ہو گئے مجھے اسی لباس میں دیکھتے ہوئے ہم قریشی ہاشمی لوگ ہیں ہم ان چیزوں سے نہیں نہ ڈرنے والے نہ پیچھے ہونے والے اوریجنل بات کر رہا ہوں آپ سے پر عالم فاضل ہونیوں کبھی من نہ پڑے نو پڑھی ہی نہیں انہیں چاچا جانا ہے مندر مسیحاں کبھی من نہ پڑے بچ بڑھی ہی نہیں انہیں لڑتا ہے تو لوکا نال کبھی نف سپنے نال لڑی ہی نہیں بھولے شاہ اڑ گیاں پھڑ لینا ہے جنہ وچ بیٹھا ہے انہوں پڑھی ہی نہیں میں کوئی رس گلے نہیں دینے آیا آپ کو نہ کوئی ملتان کا سون حلوہ لے کر آیا ہوں میں قرآن لے کر آیا ہوں نبی کا فرمان لے کر آیا ہوں بور جان کی جراب پہن لینا بڑی بات نہیں ہے آئی فون رکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے 20,000 کی باسکٹ پہن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے قرآنی کا جوڑا پہن لینا بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہے کوئی بھیک مانگنے آیا اس کو کہے رک جا وہ رک جائے تو نے ایک پلیٹ روٹی منگوائی ہے آدھی تمہیں کھانی ہے آدھی اس کو نہ دے اچھا سے شاپر میں دال بھی ڈال دے جو کھا رہا ہے روٹی بھی دے دے ساتھ ایک بوتل پانی کی بھی دے دے کھائے گا وہ شفا تجھے ملے کیا بات ہے سبحان اللہ کی سبحان اللہ رمادہ میں بھی روٹی ہوتی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں 5 سٹار ہوٹل میں بھی روٹی ہوتی ہے اور ایک عام ہوٹل میں بھی روٹی ہوتی ہے ساری میں جانا پیٹ نہیں ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اپنے کھانے میں کسی یتیم کو شامل کر حضرت امام حسن مجتبی سبحان اللہ امام حسن مجتبی کو جانتے ہو بسم اللہ آپ جانتے ہوتے تو پھر سبحان اللہ کہتے چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون ہیں یوں سمجھ لو وہ ماتھے سے لے کر سینے تک نانے کی شکل ہے سیرت میں بھی صورت میں بھی اور سخی اتنا ہے انہیں گھوڑے کے بیٹھے جاندیاں ایک باغ آیا آپ نے سمجھا بھی گھوڑے کو ذرا میں تھوڑا کیا چھان تے بدھاں جلے چھان تے بدھیا گھوڑے درخت کے نال بائے گئے تے کیا دے دن ایک درخت کے تھلے باغ کا بالی روٹی کھولتا پیا ہے انہیں رومال کھولیا 2 روٹیاں نکلیاں سالن نال ہا گاڑی ٹھونے سامنے کتا آ کے بہ گیا آپ کیا دیکھتے ہیں وہ ایک نوالا خود کھاتا ہے ایک کتے کو ڈالتا ہے ایک خود امام حسن حیران جڑے ویلے روٹی کھا لئی انہیں کتا پوچھ چھنڈ کے دا گیا پٹا بھی وہ گالے چ کہنا آپ وہ قریب گئے فرمایا کتا
فرمایا روٹی اینو چا دیتی ہے ادھی انہوں کہ شرم آتی ہے رب کی مخلوق بھوکی رہے میں کھاتا ہوں شرم آتی ہے آج تو اتنے بے دین ہیں بہن بھوکی ہے پرواہ ہی نہیں ہے سبحان بہن بھوکی ہے ماں بھوکی ہے آپ فرمائیں گے نہ بندہ خدا اے باغ تیرا ہے وہاں کہ کوئی نہ سہی میں مالی ہوں فرمایا اس باغ دا مالک کون ہے وعدہ جی او یہودی ہے فرمایا کتھے گھر رہے وہاں کہ جی اس باغ دے کنارے کنواں ہے کنویں دے نال دا گھر رہے فرمایا چل میرے نال وہ چل پئے جڑے میرے دروازے تے پہنچے ڈکل باب کیتا ہے صاحبزادہ سرکار او یہودی باہر آیا تے حسن کا چہرہ بیگ کے آتا ہے واللہ 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 اللہ دی قسم ایسا چہرہ تا میں بیکھی آئی کدی نہیں ہون جڑا نہ بولا میں نو دکھ لگ سی ہو کیا کرن آیا ہاں حسن فرمے گا یہ تو نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے کاش تو ہمارے نانے محمد کا چہرہ بیچنا تو نہیں فرمایا پھر ہم نے لینا ہے اللہ کہ جی پھر ریٹ ہماری مرضی کا فرمایا مانگو انہیں کہا 10,000 درہم آپ نے 1,000 درہم دیتا فرمایا رک جا گھوڑے تے بیٹھے گھر گئے 9,000 درہم بوری دے چپا کے آئے فرمایا کہنے لے پیسے انہیں کے لیے ذرا کاپی دکھانا ان کو سمجھا کے پڑھاؤں یہ شاید مجھے شیخ صاحب نہ سمجھے کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے آپ نے اس کے فرمایا اے لکھ دے انہیں جناب آکھیا میں نے یہ باغ حسن بن علی کو 10,000 درہم میں فروخت کر دیا ہے رسید لکھ دی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے تلے لکھیا حارث بن مارا آپ نے رسید لے لئی آپ نے مالی کو بلایا نہ حالی بندے نہیں بولے سمجھ نہیں آئی میں بلوا ایسا مالی قریب آیا فرمایا تیرا نام کیا ہے لکھنی میرا نام عبداللہ ہے بابے کا نام اسد ہے آپ نے فرمایا میں حسن بن علی ملکیت 5 مربع رقبہ ہمارے درختوں کے عبداللہ بن عمر کو دیتا ہوں بطور تحفہ رسید دیتا ہوں تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے تلے لکھیا حسن بن علی فرمایا اے لائے میں نے باغ لے کر تجھے دے دیا ہے اور رو کے آدھا ہے سرکار میں تا مالیاں فرمایا تیری سخاوت دیکھ کر ہم نے سوچا تو مالی اچھا نہیں لگتا تو اس باغ کا مالک اچھا لگتا ہے جانتا ہوں کئی لوگ ہیں جو نبی کی آل سے جلتے
جنت دا ٹکٹ دے وے لالا دا لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا لالا دا لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا صدقے جاواں پانی باچھوں رے دو دو ہو گیا میرا پار علی دے لالا دا ہو گیا میرا پار علی دے لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا لالا دا لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا لالا دا لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا عزت شہرت تینوں یارا مل ویسی عزت شہرت تینوں یارا مل ویسی بن جا تو حبدار علی دے لالا دا 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 اے شیر مینوں بڑا چنگا لگدا ہے آپ خود پڑھ دینا جڑے نیوے بول رہے تواڈے ہاضمے نوں سلام ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم لیکن حلالی پاکاں دا ذکر ہضم نہیں کر سکدا اللہ دا ذکر کرن نال شکل حسین ہوندی ہے نبی دے ذکر وچ نسل حسین ہوندی ہے صحابہ دے ذکر وچ عقل حسین ہوندی ہے حسین دے ذکر وچ ویکھو شکل حسین ہوندی ہے ہی واسطے میں ادا پینا سچ کو سبحان اللہ ہر گھر تے دروازے شام نو بند ہوندے ہر گھر تے دروازے شام نو بند ہوندے رہے خدا دربار علی دے لالا دا رے خدا دربار علی دے لالا دا بن جا تو بدھائے علی دے لالا دا توجہ ہے جناب دی مینوں ایمان آخرت نو من رسولاں نو من کتاباں نو من ذویل قربا نبیاں نو من کے کتاباں نو من کے ذویل قربا سجدے کھبے ویکھ مینوں پکار تا کوئی میرے آ انہاں دی مدد کر ہور والیتام شہزاد محبوب محبت کے بھائیوں آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا تھا تو جب وہ تحفہ دینے والا واپس لے لے تو اس سے ناراضی کا کیا ہے تحفہ اور قرآن کی قسم چاہ کے آدھا پیاں تسی کیمیں سوچو میں کیمیں پڑھساں اللہ فرمیدہ ہے والیتاما یتیموں دا خیال کر سانو جنت جگہ جگہ تے مل رہی ہے مگر یہ سال لیندے ہی کوئی نہیں جنت جگہ جگہ تے مل دی ہے اسی لمن بس تیار کوئی نہیں مثلا سکول جا رہے ہو بچے ماں کو بیٹا تیرا رزلٹ آ گیا ہے تو فرسٹ آیا ہے جی پاپا اچھا بیٹا تیری کلاس میں کوئی یتیم ہے وہ کہ ہے تو آنکھو بیٹا میری ملاقات کرا ایسے بنے نا
آپ کے نزدیک بیماریاں نہیں آئیں گی قرآن کی قسم. آپ کہیں بیٹا اپنا کلاس فیلو لکھا او آکھے جی اے بیٹا پہ آئے ان کار جڑا تے 10,000 انعام پتر نو دینا ہا او 5 چکر تسا سمجھی بیٹھے ہو او 5,000 اس بچے نو لفافے وچ پا کے او دی جیب وچ رکھ کے او دا متھا چوم کے منہ چلے جڑے ویلے گھر جاسی ماں نو اکسی اماں اج ایک فرشتہ آیا جڑا میری جیب وچ 5,000 پا گیا. جدا اس بیوہ بی بی نے میں ہاتھ چچا تے قرآن کی قسم میں اتھ بھی بیڑا پار ہے اتھ بھی بیڑا پار ہے. والیقاما یتیم دا خیال کر یہ سندھ حیدرآباد کھڑا ہے میرے کول میرا بیٹا ڈاکومنٹری موجود ہے. ایک میمن جس کی 5 ٹیکسٹائل ملیں تھی 3 اس کی بک گئی 2 بیٹے امریکہ چلے گئے بوڑھا ہو گیا بیماری نے اسے لپیٹ لیا کینسر ہو گیا. انہیں ایک لڑکے نو اپنی خدمت واسطے اٹینڈنٹ رکھ لیا. لڑکا کوئی 18-17 سال دا او دی 24 گھنٹے خدمت کردا. ایک دن میمن بابے نے پوچھیا بیٹا تو سکول نہیں پڑھا بس بچے دا بن ٹوٹ گیا دکھاں دا. وہاں کہ میمن صاحب غریب کہاں پڑھ سکتے ہیں یتیم کتھے پڑھ سکتے ہیں. وہاں کہ روندہ کیوں ہوئی وہاں کہ میں نے 9th میں فرسٹ پوزیشن لی تھی ابا مر گیا کلا بھائی ہاں 3 بھیڑی ہیں 1 ماں ہے سانو کوئی کچھ نہیں دیتا. میں تیری نوکری کرے نا آج 5 مہینے ہو گئے تے میری ماں میری بھیڑی نو روٹی کھواندی ہے. انہوں ترس آیا ہوا کہ رونا اپنے 2 ملہ دے افیسر نو بلایا انہوں حیدرآباد کے چنگے سکول داخل کرا موٹر سائیکل دیوا دے بیٹا تو سکول پڑھا کر شام کو آیا کر گھنٹہ 1 میری خدمت کی کر. انہیں یتیم نو آتا جاتا جدن دیکھیا خوش بڑا ہویا. 20 دنوں دے بعد جڑا اٹھی نہ سکتا ہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تسا کیونکہ نیکی کردے نہیں ہو تو میرے اوتے یقین نہیں آ رہا. یقین کرو میں نبی دے منبر تے بیٹھا او کھڑا ہو گیا کہ پاس نور جامن پہ گیا. 2 مہینے دے بعد انہیں واقعہ شروع کر دیتی. انہیں یار دوست آئے انہیں کہ میمن صاحب آپ کو تو کینسر تھا چل نہیں سکتے تھے بلڈ پریشر بھی تھا شوگر بھی تھا. انہیں کہ یار جدن دا اس بچے نو سکول سٹیے میں ٹھیک ہوتا جا رہا. 6 مہینے بعد صاحب دادا مجھے آپ کے دادا جان حضور ٹکا سرکار کی قسم 6 مہینے بعد اس نے پھر کینسر کا ٹیسٹ کرایا جواب آیا نیل. جواب آیا کوئی کینسر کوئی نہیں. وجہ کیا ہے جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کے دکھوں کو ختم کروا دیتا ہے. او میں قربان ہو جاواں او میاں ٹھیک سال بعد وہ ٹھیک ہویا آج زندہ ہے. انہیں کیا کیتا یتیم بچیاں دا ہور ذمہ لے لیا. انہوں بھی یقینی پڑھ دیں کہ انہاں نو ویدا ہے ہور تا ہور توڑے لاہور وچ ایک آئی جی صاحب ہیں یا ڈی آئی جی صاحب وہ یتیموں کو پالتے ہیں 100 یتیموں کو. وہ کہتا ہے جب میں جاتا ہوں کوئی یتیم مجھے پاپا کہتا ہے کوئی انکل کہتا ہے میری تھکاوٹیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. او خدا را شہزاد محمد سندھی والی زندگی گزارو جگنو بن کے رہو جیسے جگنو روشنی دیتا ہے
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ یتیماں دا بھی خیال کر تے محتاجاں دا بھی راضی بیٹھے ہو گے کوئی خاتم النبیین کانفرنس وچ بیٹھے ہو اگر اجازت دیو تو تانوں روحانی طور تے مدینے دی سیر کراواں سبحان اللہ نہیں مجھے بتا دے ہو گئے اچھا ٹھیک ہے اور ٹائم بھی پوچھ لئیے نا بندہ کرتے ہیں کچھ ربی نہ بنا رہا ہے نا بسم اللہ آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں تو میں تو ویسے میرا ٹائم تھا 11:30 بجے لیکن میں صاحبزادہ صاحب کے حکم کے مطابق میں 1.25 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا ٹھیک ہے نہیں دیوان صاحب آپ کے آنے کی بیعت ہوئی پائیدار ختم نبوت زندہ باد پائیدار ختم نبوت آپ کو سبحان اللہ اے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تسی ڈھیلا نہیں لایا سبحان اللہ گل سنو نعرہ لاؤ تو نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت توجہ ہے جناب ایک واقعہ پڑھتا ہوں آپ کو کوشش کرتا ہوں خود بھی مدینے ونیا آپ ہی دوانوں بھی لے چلے جدر میں نہ جا سا تو سیدھی میں جا سکتا جدر میں نوی تیلی نے لگ سی عشق دی عادت آئی تو نکل رہی ہے نا نور دی آؤ مدینے چلے میرے نبی محتاجوں کی کتنا خدمت کیا کرتے مجھے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنی ہے کیونکہ شہزاد محمد ستی جو ہے نا اس کی زندگی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں لگی ہے تو میں اسی لیے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے جو دوست بیٹھے ہو اس کا کام تم نے بھولنا نہیں ہے کرکٹر مر جائے نا کرکٹر تو بندے اس کی ٹیم کے یار اس کی یاد میں ٹورنامنٹ کرواتے ہیں کرکٹ ٹورنامنٹ آپ کو سمجھا پہلوان مر جائے گا تو اس کے یار کشتی کرواتے ہیں اس کے ثواب میں ایک والی بال کا لڑکا فوت ہوا تھا بحریہ ٹاؤن میں آپ کو یاد ہوگا اس کو اوپر سے کسی نے نیچے گرایا تھا اس کے دوست نے ٹورنامنٹ کرائے تھے میں ان کو کچھ نہیں کہتا تمہارا تو یار ہی شخص تھا تم صرف اس کا نام نہ لیتے رہو نا اس جیسا بننے کی کوشش تو کرو نا تو یار کھیلتے کھیلتے بندہ پلیر بن نہیں جاتا ہے نا اور آپ صدقہ خیرات کرنا شروع کر ہی تو دینا تو انشاءاللہ تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ جا ڈیوا جانے ہوا جانے یہ پوری چھینے یا نہ چھینے مگر بیکار نہیں میں گی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے اللہ مدینے دا شہر ہے چشتی صاحب مدینے دا شہر ہے شہر دا چوک ہے اس چوک میں ایک ڈاچی ہے اس ڈاچی میں ایک بیوی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم وہ اللہ بیٹھی ہوئی ہے وہ سجے کپڑے دے دی ہے مدینے والے کچھ دن بیوی کیوں مل نہیں ہن نعرہ نہیں مارنا صرف سننا ہے کہیں اتنا کوئی نہیں کیوں ملنا ہے وہ آکے میرا اتنا بھیرا رہندا ہے میں انہوں ملنا ہے مدینے والے آدم تیرے بھیرا دا نام کیا ہے وہ کہتی ہے کیا نام بتائیں اس کے زمین والے اسے محمد کہتے ہیں آسمان والے اسے احمد کہتے ہیں ساتویں آسمان والے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں وہ مدینے والے حیران ہو کے آدھے بی بی ہو تیرا کیا لگتا ہے فرمایا میں بھیڑا دل نال سنو فقیر بن
اونٹی بن کے سونے اونٹی بن کے اچھا وہ تیرا بھیرا کیویں ہے بی بی تیرا وطن کیڑا ہے بی بی آکھن لگی میرا وطن طائف ہے بابے کا نام اسد ہے ماں کا نام حلیمہ ہے میرا نام شیمہ ہے مدینے والے کہنے لگے یہ کوئی بات تو نہیں ہے تو ہے حلیمہ کی بیٹی وہ ہے آمنہ کا چچا تو ہے اسد کی لاڈلی وہ ہے عبداللہ کا بیٹا تو ہے بنو اسد قبیلے کی وہ ہے قریشی ہاشمی تیرا بھائی کیسے ہو گیا بی بی رو کے کہتی ہے مدینے والوں مجھے تنگ نہ کرو میں نے ان ہاتھوں پر اسے 6.5 سال کھلایا سبحان اللہ قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار واہ بے شک آدم بی بی پھر چل تینوں نبی دے کول لے چلوں بی بی آدھی نانا جتھے تک میری جورت ای میں آ گئی ہاں تساں ٹھیک آ دیو میں دائی دی بیٹیاں ایدے وچ کوئی جھوٹ نہیں میں محمد سونے نو مدینے دے وچ نہیں ویکھیا طائف وچ میں کھڑیندی رہ گئی ہوں وہ 6 سال 7 سال کا تھا میری اماں مکہ چھوڑ گئی تھی آج اس بات کو 51 برس گزر گئے میں سنیا ہے او تا معراج تے بھی گیا ہے میں سنیا ہے او دی تلی تے پتھر ڈول پوندن میں سنیا ہے ابو بکر دا یار ہے عمر او دا دلدار ہے عثمان من ٹھار ہے او دا ویر حیدر کرار ہے او آدھی میں نہیں جا سکتی جاؤ انہوں آکھو تیری او بھین ہے جڑی طائف دے جنگل چ تیرے واسطے چادراں وچھے دی ایک بندے بلال پاک نو رضوان سہی ویکھیا آدھے بلال اے بی بی اے آدھی اے نبی میرا بھرا ہے میں طائف وچ ہوئی ہوں سیدنا بلال پاک ایویں داجی دی مہار پکڑی ہے آدھے بی بی اماں چل تینوں میں نبی دے کول لے چلا بی بی آدھی اے وے بلال میں کیویں جاواں میں دائی دی بیٹی آمنہ دلال جا کے او دے کن وچ آگ تیری او بھین جڑی طائف دے جنگلاں وچ تیرے واسطے چادر وچھا دی آئی اللہ کو جڑے روندے بیٹھے ہو میری دعائی نے رات سبو تانوں سرکار دیدار کراویں دعائے ہے اللہ انہاں دے بھرا دیاں درجات بلند کرے انہاں بھائیاں نوں نظر بد بچاوے صدا میں کیویں پڑھاں حضرت بلال حضور دے کول چلے گئے ہاتھ بن کے آدن ماہی مٹھلا سوہنا پنلا بازا کجلا تاہاگی جھلا نوری ازلا آج طائف وچو ایک بی بی آئی ہے جڑی آدھی محمد میرا بھائی ہے آقا اے نہیں آکھیا کون ہے نبی دیاں اکھاں وچوں بیٹا آنسو آیا فرمایا بلال کتھے آئے آدھے آقا میں لے آواں نبی فرمیندے نے ہمشیرہ میری ہے لے تو ہسے خدا دا واسطہ منو جڑے اللہ رشتے بنائے نو کدی توڑو نا اللہ گواہ حضور ٹر پے ٹردیاں جڑے ویلے 51 سال بعد بی بی شیمہ میرے نبی دا دیدار کیتا ہے
چادر مونی میں لپیٹ دیا ہے جنہیں قرآن دا غلیب چمیدہ ہے مولانا وہی میں چوک کے آئیے نا یا رسول اللہ مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے مجھے آپ کی شان کا بھی پتہ ہے بہنیں کبھی بھائیوں کی پگڑیوں پہ نہیں بیٹھتی وہ تو پگڑیوں کے لیے جانیں دے دیتی ہے میں نہیں بیٹھتی میں نیچے ٹھیک ہوں آقا فرمے دن شیما کیویں آئی ہیں ابھی آقا 6 مہینے پہلے تیرے امتی طائف فتح کر کے آئیں 6,500 قیدی قید کر کے آئیں انہاں قیدیاں بھی جو ایک میرے چاچے دا پتر ہے میں آئیاں اگر رہا کر دے ہو تو مہربانی تواڈے آنسو دی قسم نبی فرمے دن چل میرے نال چل میرے نال اتھے آئے جتے 6,500 قیدی ہاں فرمے دن کیڑا ہے تیرے چاچے دا پتر آقا او ہے فرمایا اوریا آ گیا فرمایا انہوں رہا کر جی سونا فرمایا تے جڑے بقایا ویکھ رہے آدھی آقا اے میرے وطن دے ہیں مگر میں سفارش نہیں کر دی حضور فرمایا تو تبھی بھی کر دی وہ تجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور جاؤ سارے قیدیوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ تمہارے آنسو قبول کرے سبحان اللہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں بس جڑے ویلے معافی ملی ہے انہاں ایک نعرہ لایا اس نعرے دا ایک شیر سن لو آج پتہ ان چلتا ہے جنہیں اللہ دی رحمت واسطے صاف دادا صاحب آپ بڑی محفلوں کی صدارتیں کرتے ہوں گے یہ آنسو والی محفل کم نظر آئے گی یہ محفل آنسو والی تب بنتی ہے جب سرکار کا حکم ہوتا ہے مرد کے آنسو دل سے نکلتے ہیں یہ آنسو دل سے نکلتے ہیں اور جگہ روندے بیٹھے ہو میں کیا لپیاں انہاں جڑا نعرہ لایا ان نعرے دے 2 لائناں سن لو او آدھے کیا ہیں او آدھے آمنا دے لال چھیاں کون ہوئے گا آمنا دے لال